ایسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مخلوق کی خدمت کے طور پہ مال پیش نہیں کرتے، فرمایا یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمارا مال ہمیں قیامت تک زندہ رکھے گا۔ فرمایا ایسا نہیں، یہ در حقیقت اللہ کی راہ میں نیکی کرنے کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا ان کا جو مال ہے وہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ میں بخل کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ہرگز نہ گمان کریں الَّذِينَ وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے کہ اس میں بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ بخل جو ہے وہ ان کے لیے برا ہے۔ کس حد تک برا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ، فرمایا ان قریب وہ بخل کرنا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے والے سے بخل کرنا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں مذمت بیان کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ بخل کسے کہا جاتا ہے؟ بخل کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ بخل جس مال کو جمع کرنے کا حکم نہ ہو، یہ تعریف لکھ لیں کام آئے گی، جس مال کو جمع کرنے کا حکم نہ ہو، حق نہ ہو، اختیار نہ ہو، اس مال کو جمع کرنا بخل کہلاتا ہے۔ اور مہربانی، کرم، جود کیا ہے کہ جس مال کو تمہاری ملکیت میں دیا گیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ بخل کے حوالے سے دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ایسا بخل جو انسان اپنے مال میں کرتا ہے، اور دوسری قسم ایسا بخل جو انسان ہے کسی غیر کے مال میں کرتا ہے۔ اب یہ دو قسمیں پیش نظر رکھیں اور قرآن مجید کی آیہ مقدسہ کا ترجمہ دوبارہ پڑھیں۔ فرمایا الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کس میں بخل کرتے ہیں؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ بندہ کے پاس جتنا مال بھی ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا، اگرچہ ایک جہت میں وہ مالک وہی کہلاتا ہے، لیکن حقیقتاً مال کا مالک، جان کا مالک کون ہوتا ہے؟ اگر انسان مالک ہونا تو شریعت مطہرہ میں اجازت دے دی جائے کہ جب انسان ناخن کاٹے تو ناخن کاٹتے ہوئے خون والا حصہ بھی کاٹ دے، لیکن شریعت مطہرہ اس کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ اس وجہ سے کہ انسان مالک نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ہے استعمال کے لیے، کہ تمہاری جو زندگی ہے بطور امتحان، جس طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی ظاہری جو ہے یہ فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہ وہ یہاں آتا ہے تو وہ کلہم اختیار لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت عطا کی گئی ہے اس کے کچھ قواعد اور ضوابط کے تحت اس کی پابندی کے لیے آتا ہے، تاکہ وہ احسن طریقے سے شریعت مطہرہ کی پابندی کر کے یہاں زندگی گزار کے قبر میں اور حشر کے دن اللہ رب العالمین کے انعام سے نوازا جا سکے۔ مومن کو زندگی اس لیے نہیں ملتی کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے، مومن کو زندگی اس لیے ملتی ہے کہ وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے گزار کر قبر میں بھی نجات پا سکے اور حشر کے دن بھی نجات پا سکے۔ تو بخل کی دو قسمیں، پہلی قسم ایسا بخل جو انسان اپنے مال میں کرتا ہے۔ اب اپنے مال میں تو بخل کر ہی کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا اپنا ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ رب کا عطا کردہ ہے۔ یہ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا پہلے پارے میں،
سورہ بقرہ کی ابتدا میں جہاں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کافر کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ رب نے انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آئیے مومن کی تعریف ہے۔ فرمایا مومن وہ جو غیب پر ایمان رکھیں اور نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بولو بھائی خرچ کریں۔ تو پہلی جو قسم ہے اپنے مال میں بخل کرنا، اگرچہ ایک جہت میں انسان کو اس کا مالک بنایا گیا ہے حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے، لیکن یہ حقیقتاً مالک نہیں۔ حقیقتاً مالک اس مال کا، اس جان کا کون ہے؟ دب کے بولیں اللہ رب العالمین۔ تو اس جہت میں بندہ مومن جو ہے وہ اپنے مال کو چونکہ اپنا مال سمجھتا ہی نہیں تو وہ اس میں بخل کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ اب دوسری قسم ہے غیر کے مال میں بخل کرنا۔ تو انسان مخلوق اور اس کا خالق اللہ رب العالمین، تو اب اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ انسان کا ذاتی نہیں، وہ رب کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ کی عطا کردہ مال میں سے پھر بخل کرنا، یہ اپنے ذاتی مال میں بخل کرنے سے زیادہ مذموم ہے، زیادہ برا ہے، زیادہ قبیح ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، پہلی قسم آ گئی اپنے مال میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ دوسری وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو حکم دینا کہ بھی بخل کرو، اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو، خرچ نہ کرو، بانٹو نہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ دوسری قسم وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور فرمایا جو کچھ رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرما رکھا ہے اس میں سے وہ چھپاتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے منکروں کے لیے دردناک عذاب۔ تو دو قسمیں ہو گئیں بخل کی، پہلی اپنے مال میں سے بخل کرنا اور دوسری کسی غیر کے مال میں بخل کرنا۔ اپنے مال میں بخل کرنا ممکن نہیں، اور دوسرا جو ہے غیر اس کے مال میں بخل کرنا جو ہے وہ زیادہ قبیح ہے کہ اس کا وہ مالک ہی نہیں۔ اگر مالک ہوتا تو اپنا اختیار چلاتا، چونکہ مالک نہیں تو اس کا اختیار بھی نہیں بنتا۔ اب غیر کے مال پر وہ اختیار چلاتا ہے تو یہ زیادہ برا ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ قبیح عمل ہے۔ بخل کے حوالے سے امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں بخل کسے کہا جاتا ہے عرف عام میں؟ فرمایا عرف عام میں اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہو وہاں مال خرچ نہ کیا جانا۔ مثلا حج بیت اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اہل و عیال کے لیے مال خرچ کرنا، قربانی کے لیے مال خرچ کرنا، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے اپنا مال دینا، خرچ کرنا۔ یہ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں جس جگہ مال کا خرچ کرنا واجب ہے وہاں مال خرچ کیا جانا، یہ ہے شرعاً مال کے خرچ کرنے کا واجب ہونا۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ عرفاً، عرف کے مطابق مال کا خرچ کرنا۔ تیسری اس کی صورت یہ ہے عادتاً مال کا خرچ کرنا۔ آپ کے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، آپ ان پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، آپ جب کوئی تحفہ لاتے ہیں تو ان کے لیے تحفہ لے آتے ہیں۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ عرفاً مال کا خرچ کرنا ہے، عادتاً مال کا خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے کہ انسان جہاں جہاں مال کا خرچ کرنا فرض ہے، مثلا قربانی میں مال کا خرچ کرنا، حج کے موقع پہ مال کا خرچ کرنا، زکوٰۃ کے موقع پہ مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کے لیے مال کا خرچ کرنا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ فرض ہیں۔ اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، دوستوں کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہیں سارے۔ تو جہاں تیسری قسم یہ ہے کہ بعض اوقات انسان فرض میں اور واجب کی ادائیگی میں تو مال خرچ کرتا ہے، لیکن نفلی صدقات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، عام فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، وہ فرائض کی ادائیگی میں مال خرچ کرتا ہے، اسی طرح واجبات کی ادائیگی میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن نفلی صدقات میں مال خرچ نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کی سورہ لیل میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ دیکھیں یہ جو فرائض ہیں ان سے تو جان چھوٹ نہیں سکتی، جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، قربانی ہو گئی، جہاد ہو گیا، یہ سارے ان سے تو کسی صورت بھی انسان جان چھڑا نہیں سکتا۔ دوسرے ہیں واجبات، اہل و عیال کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ بھی ضروری ہیں۔ اس کے بعد بعض اوقات معاشرے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے، ہم نے حج کر لیا بری و ذمہ ہو گئے، قربانی کر لی بری و ذمہ ہو گئے، جہاد کے لیے مال دے دیا بری و ذمہ ہو گئے، اہل و عیال پہ خرچ کر لیا بری و ذمہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آگے تیسری قسم جو تھی اس کے حوالے سے سورہ لیل میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ فرمایا یہ جو تیسرے لوگ ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں مال ویسے نہیں پیش کرتے، فرائض تو پورے کرتے ہیں، واجبات پورے کرتے ہیں، لیکن ویسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مخلوق کی خدمت کے طور پہ مال پیش نہیں کرتے، فرمایا یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمارا مال ہمیں قیامت تک زندہ رکھے گا۔ فرمایا یہ خیال کرتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ہمارا مال قیامت تک ہمیں زندہ رکھے گا۔ فرمایا ایسا نہیں، یہ در حقیقت اللہ کی راہ میں نیکی کرنے کو جھٹلاتے ہیں، یہ اسے غلط سمجھتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا جو مال ہے وہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں جو عذاب انسان کو پیش کیا جائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ سانپ بڑے بڑے، فرمایا ان کی خوفناک آنکھیں ہوں گی اور آنکھوں پر اوپر کالے نشان ہوں گے، وہ ایک بار ڈسیں گے انسان دھس جائے گا زمین میں، پھر نکالا جائے گا اللہ کے حکم سے، پھر ڈسا جائے گا، پھر یہ صورت حتیٰ کہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش رہے گا، قیامت تک۔ پچھلی آیات مقدسہ جو ہم نے پڑھی تھیں ان میں اللہ رب العالمین نے جان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے مال کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ظاہر بات ہے کہ اگر تمہیں اپنی جیب سے دینا پڑے تو تمہارے لیے پریشانی ہو، کیونکہ اپنی جیب سے دیا نہیں جا رہا، یہ تو رب کے دیے ہوئے میں سے دیا جا رہا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مجھے اگر مال دینا پڑے اور اپنی جیب سے نکالنا پڑے تو ہو سکتا ہے میرے لیے مشکل ہو، لیکن حسن کلیم چشتی آئیں اور یہ کہیں کہ حضرت اے پڑھو دے دیو، اب آپ ایمانداری سے بتائیں دونوں کی کیفیات ایک ہو سکتی ہیں؟ بولیے۔ جو میں اپنے دکان سے، گھر سے اور اپنے بینک بیلنس سے نکال رہا ہوں وہ تو دینا میرے لیے دشوار ہے، لیکن جو مجھے سنگی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جناب دے دیں، وہ میرے لیے دینا دشوار۔ یہی تصور اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں بندہ مومن کو سمجھایا۔ فرمایا سمجھو اس بات کو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، تو رب کے دیے ہوئے میں سے بھی دینے میں بخل کرنا، فرمایا یہ بہت برا ہے تمہارے لیے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمایا اگر پھر بھی تم اس تصور کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ یاد رکھو اللہ رب العالمین کا اعلان سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو کچھ تم جوڑ کے رکھتے ہو، گن کے رکھتے ہو، حساب لگا کے، فرمایا قیامت کے دن ان کا توق بنایا جائے گا۔ توق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پٹا دیکھا ہوگا کسی جانور کے گلے میں، وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اسے پٹا بنا کے تمہارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا اگلا اعلان یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، اس سے مراد زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرمایا ان میں سے جو کچھ بھی ہے دونوں میں اس کا حقیقی وارث اللہ رب العالمین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حکم دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا تمہارے باغات میں سے چڑیاں، پرندے اور دیگر حیوانات جو کچھ کھا جائیں، فرمایا ان کو سزا کے طور پر گرفتار نہ کرو، پکڑو نہ، انہیں قتل نہ کرو، بلکہ وہ تمہاری طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ سبحان، یہ ہے دین اسلام کا حسن۔ وہ چڑیا آتی ہے، درخت لگا ہے 30 فٹ اونچا، 40 فٹ اونچا، چڑیا آتی ہے بیٹھتی ہے، طوطا آتا ہے بیٹھتا ہے، پرندے آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اوپر سے چگ کے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا ان کو نشانے باندھ کے مارو نہ، ان کی جانوں کے دشمن نہ بنو،
اللہ رب العالمین اس پر بھی تمہیں صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے معنی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے خزانے، آسمان میں جو کچھ خزانے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ اگر بارش ہو جائے تو گورنمنٹ بارش کے پانی پر ہم سے پیسہ وصول نہیں کر سکتی۔ ہاں، ٹیوب ویل جو چلاتی ہے اس سے تو وہ پیسے لے سکتی ہے کہ وہ کہے کہ جی ہماری بجلی صرف ہوتی ہے، ڈیزل صرف ہوتا ہے، اس سے ہم پیسے لیں گے، لیکن جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے پانی، اگر کوئی شخص اپنی چھت پہ ایسا انتظام کر لے کہ اسے جمع کر کے اپنی ٹینکی میں محفوظ کر لے تو گورنمنٹ اس سے پیسے لینے کی اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کا وہ اختیار ہی نہیں اس پہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے وہ بہت زیادہ باخبر ہے، اللہ اسے جاننے والا ہے۔ کوئی سوال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں؟ جی جی واجبات یعنی ہمسایوں کا خیال رکھنا، یہ واجب ہے مسلمان پر، اس میں دوسری قسم ہوگی بخل۔ تیسری قسم جو نفلی صدقات ہیں، رفع عامہ کے لیے خرچ کرنا، سائلین کے لیے خرچ کرنا، عام غرباء کے لیے، فقراء کے لیے خرچ کرنا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آگے اللہ رب العالمین نے بڑی سخت سزا کا اعلان فرمایا۔ فرمایا یہ جو نفلی صدقات میں خرچ نہیں کرتے، ان قریب ان کے لیے تنگی کر دی جائے گی، ان قریب ان کے لیے تنگی کر دی جائے گی۔ اور میں نے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان پہ حالات تھوڑے دشوار بن جاتے ہیں تو فوری طور پہ جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں اسے روک دیتے ہیں۔ یہ عمومی مزاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے مثال کے طور پہ 2 جانور بڑے، اور کبھی حالات تنگ ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو یار اب قربانی چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک آدھ بکرا چھوٹا موٹا جانور لے کے ذبح کر دیا جائے اور بقیہ پیسے بچا لیے جائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ جب یہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ ان کا ہاتھ روک دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا ان قریب ہم ان کے لیے تنگی کر دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، فرمایا اللہ ان کے لیے ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوڑتے ہیں کہ جناب ہمیں کہیں سے کوئی دھاگا مل جائے، کوئی تویز مل جائے، کوئی ایسا چلہ مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہمارا رزق کھل جائے۔ رزق کی فراوانی کے لیے بہترین وظیفہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، فرمایا میرے ذکر سے منہ موڑا ہے، فرمایا ان قریب جو ہے وہ ہم تمہارا رزق تنگ کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ شاید پاکستان کے حالات بھی اسی لیے خراب ہیں 70 سالوں سے، کیونکہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شریف کے نام پر، اور جب پاکستان بنتا گیا تو فوراً کہا کہ یہاں تو قانون جو ہے وہ لارڈ میکالے کا چلے گا، تو لارڈ میکالے کے قانون کو اپنایا، سرکار کے قانون کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 سال ہو گئے، کوئی بھی بڑی سی بڑی دیانتدار حکومت آ جائے، کسی سے بھی پاکستان کی معاشی نظام سنبھلا، بلکہ ہر آنے والا پہلے سے زیادہ بڑا عذاب بن کے ثابت ہوتا ہے، ہر آنے والا پہلے سے زیادہ مصیبت دے کے جاتا ہے، ہر آنے والا پہلے سے زیادہ تکلیفیں۔ اور یہاں تو اب لوگوں کا رواج بن گیا، لوگ کہتے ہیں وہ پچھلے چنگے سن، کیونکہ ایسی نہیں بات، حالانکہ وہ چنگے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہر آنے والا پہلوں سے اتنا زیادہ بکثرت برا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پہلا برا اس کی نسبت اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سابقہ حکومت کے حوالے سے لوگ بڑا شور و غل کرتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ جاتے گئے اور یہ صاحبان اقتدار آتے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ 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 کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 آوازیں نکلنے لگ گئیں کہ یار پہلے چنگے سن، حالانکہ وہ اچھے نہیں تھے، بس ان کی نسبت اچھے لگنے لگ گئے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ذکر سے منہ موڑو گے ہم تمہارا رزق تنگ کر دیں گے۔ پھر یہ مانگتے پھریں جا کے باہر کے ملکوں سے، جتنے مرضی قرضے لیتے پھریں، ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوگی۔ اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی تصور سمجھایا انسان کو
کہ فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم جو کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں یہ بہتر ہے ہمارے لیے. فرمایا بہتر نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے انتہائی برا ہے، شدید برا ہے، بلکہ اتنا برا ہے کہ عنقریب قیامت کے دن یہ تمہارے گلوں کا توق بن جائے گا. پھندا ہوتا ہے نا گلے میں، اسے توق کہا جاتا ہے. عنقریب فرمایا تمہارے گلوں کا توق بن جائے گا. اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے اور مالک ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے قبول فرما، حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار کے وسیلے سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا صدقہ وافر خیر عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.